ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو تعلیم الصرف کے اندر ہم لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان کے قواعد طریقہ پڑھ رہے تھے، کیسے بناتے ہیں۔ تو میں ذرا آج پھر دہرا لیتا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو، یاد ہو جائے۔ تو اس میں تعریف ہے سب سے پہلے کہ کسی کام کا زمانے مستقبل میں ہونا کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جائے تو وہ ہے لام تاکید، شروع میں لگا دیتے ہیں مفتوح اور آخر میں نون ثقیلہ لگاتے ہیں۔ نون ثقیلہ جس پر شد ہوتا ہے، اس نون ثقیلہ سے پہلے چند صیغوں کے اندر یعنی 5 صیغوں کے اندر تو زبر آئے گا اور 6 صیغوں میں الف آئے گا، اور 2 صیغوں میں کل آپ نے پڑھا تھا، اس کو دہرا لیتے ہیں کہ واو مدہ کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کریں گے۔ تو اجتماع ساکنین کیسے ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتایا تھا کہ ینصرون ہے، ینصرون اس کے شروع میں لام لگا دیں گے تو نون اعرابی گر جائے گا، لینصرو۔ پھر آخر میں نون ثقیلہ لگائیں گے تو کیا بن گیا، لین لین لینصرو، لام مفتوح لگائیں گے، لینصرون، تو یہ ثقیل ہو جاتا ہے۔ تو اجتماع ساکنین ہوا، یعنی ایک واو ساکن ہے اور پہلا نون ساکن ہے، اس لیے اس واو کو گرا دیں گے تو لینصرن، اور را کے اوپر یعنی پیش ہی پڑھیں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں پہ واو گرا ہوا ہے۔ چلیں پھر یہ 2 صیغے، یہ سر تنصرون بھی ایسے ہی تھا، لتنصرن، تنصرون سے لتنصرن۔ ایک صیغہ رہ گیا تھا، وہ ذرا اس کو دیکھیں ذرا، اور ایک صیغے سے یائے مدہ کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کریں گے اور ما قبل کے کسرہ کو باقی رکھیں تاکہ یائے محذوفہ پر دلالت کرے۔ وہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا جو رہ گیا تھا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ یہ ہے۔ ذرا گردان پڑھیں، مضارع کی ہے جو عام سی گردانیں، کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، نہیں لام تاکید ابھی نہ، لام تاکید نہ لگائیں، ابھی صرف ینصرو والے پڑھیں۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرن، تنصرو، تنصرانی، تنصرینا، تنصرینا آئے گا، جی تنصرینا۔ تو تنصرینا کے شروع میں لام لگائیں ذرا، لتنصرین، لتنصری ہو گیا، نون اعرابی گر گیا کیونکہ اس کے آخر میں نون اعرابی ہے، وہ گر گیا، صرف رہ گیا لتنصری۔ اب اس کے آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں، لتنصرین۔ تو یہاں بھی دیکھیں یا مدہ ہے، یا مدہ کے مطلب کیا ہے؟ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زیر ہے نا را پر، لتنصری، دیکھیں یا سے پہلے را کے نیچے زیر، یہ تو یا مدہ ہے، لتنصری، اور آگے نون ثقیلہ لگایا لتنصرین، تو پہلا نون ساکن ہے اور یا بھی ساکن، یہاں بھی 2 ساکن جمع ہو گئے، اس وجہ سے یا کو گرا دیں گے، اور اس را کے نیچے زیر باقی رکھیں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں یا گرائی گئی ہے، لتنصرین ہو جائے گا، لتنصرین سے لتنصرین۔ اب یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی، پہلے کو مختلف قواعد ہے اس کے لیے، مستقل ایک یعنی جو علم الصرف ہے نا، کتاب علم الصرف اولین علم الصرف آخرین، ایک کتاب ہے، تو علم الصرف اولین کے اندر تو یہی ہے، یعنی ماضی، مضارع، لام تاکید، امر نہیں، گردانے ہیں صرف، لیکن آخرین کے اندر مستقل یہ ایک چیپٹر ہے اس کے بارے میں، قواعد کے بارے میں، کہاں پہ گرایا جاتا ہے، کہاں پہ بدلا جاتا ہے، اور کہاں پہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلا جاتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جاتا ہے، تو ایک مستقل بحث ہے۔ ہاں بس یہاں پہ یعنی ہم قاعدہ صرف پڑھ رہے لام تاکید بانون تاکید کا، تو اس میں واو کہاں گرے گا اور یا کہاں گرے گی، جہاں پہ 2 ساکن جمع ہو جائیں گے، اگر وہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو وہاں واو اور نون جمع ہوتے ہیں تو وہاں واو گرائیں گے، اور جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس میں یا اور نون جمع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ یا گرا دیں گے۔ پہلا، اس میں پہلا حرف گرے،
دیکھیں سوال کر رہے ہیں کہ تنصرین میں نون ساکن کیسے بنے گا. تو دیکھیں تنصرین کے شروع میں لام مفتوح لگائے، لتنصری نون کو گرا دے، نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے، نون اعرابی کو گرا دے، لن تنصری باقی رہ گیا. اب نون اعرابی نہیں لگانا، اب ہم نے لگانا ہے نون ثقیلہ، تاکید والا لے کر آنا ہے. تو وہ لگائیں ذرا، لتنصرین. تو دیکھو نون جو مشدد ہوتا ہے نا، تشدید والا حرف، اس میں دو حرف ہوتے ہیں. آوازیں بھی دو ہوتی ہے، اس میں حرف بھی دو، یعنی دو حرف ہوتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں اب با، اب یہ پہلی با ہے، اور با یہ دوسری با ہے. اب با لتنصرین، یہ پہلا نون، اور نہ یہ دوسرا نون. جو اس میں جو پہلا نون ہے وہ ساکن ہے، اور یا بھی ساکن ہے. تو یہ یا اور نون، پہلا نون ساکن، یہ جمع ہو گئے تو یا کو گرا دیں گے، لتنصرین نہ رہ گیا. کس میں؟ بس اوقات جمع ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور وقف میں ہم کرتے ہیں نا، تو ساکن جمع ہو سکتے ہیں. علیم بذات الصدور، واو بھی ساکن ہے، را بھی ساکن ہے. قریش، اس میں ثقل جہاں آئے گا نا وہاں پہ گرا دیں گے. یہاں ثقل نہیں آتا. قریش کوئی ثقل نہیں، آسانی سے. بصیر کوئی ثقل نہیں ہے. جی آپ ذرا اس کو لتنصرین کو پڑھے، ذرا مشکل لگے گا. لتنصرین، لتنصرین، ٹھیک ہے. لتنصرون اور لتنصرن کتنا فرق ہے؟ لینصرن، لینصرون. اچھا جی، اچھا اب یہ آپ نے یہ تو قواعد بنانے کا پڑھ لیا. اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ نون ثقیلہ جو آتا ہے نا، 14 صیغے ہیں، ان میں سب جگہوں پہ نون ثقیلہ کے اوپر زبر نہیں آئے گا، سب صیغوں کے نیچے زیر نہیں آئے گا. دیکھیں لینصرن نون ثقیلہ مفتوح ہے، اور لینصرانی نون ثقیلہ کے نیچے زیر ہے. تو اس کے لیے ایک لائن کے اندر آپ کو قاعدہ بتا رہے ہیں. جن 6 صیغوں میں الف آتا ہے اور اس میں نون ثقیلہ مکسور ہوگا، جن 6 صیغوں میں الف آتا ہے اور ان میں نون ثقیلہ مکسور ہوگا، اور باقی 8 صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے، جن سی صیغوں میں الف آتا ہے ان میں نون ثقیلہ مکسور ہوگا، باقی 8 صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا. کبھی مرفوع نہیں ہوگا، ہاں پیش نہیں آئے گی اس پر. اچھا جی، آگے فائدہ لکھا ہوا ہے، تو فائدے کو ابھی فی الحال رہنے دیں. جو آج کا سبق پڑھا ہے اسی کو پھر دیکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا. نحو کا سبق کافی دن ہو گئے نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ اس کو بھی آج پڑھ لیتے ہیں. مشق اگلے ہفتے میں کر لیں گے انشاءاللہ. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں یہ لکھا ہے نہیں، یہ کتاب میں جہاں یہ قواعد لکھے ہوئے لام تاکید بانون تاکید والے، اس کے آخر صفحے کے آخر میں یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے. ہاں تعلیم النحو کے اندر ہم ضمائر پڑھ رہے تھے. ضمیر کی تعریف خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. متکلم، مخاطب اور غائب سمجھ میں آئے، انا، انتا، ہوا، یہ ضمیریں ہیں. اور تو ضمیر کبھی متصل ہوتی ہے، کبھی منفصل. متصل وہ ہوتی ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے، منفصل وہ ہوتی ہے جو جدا ہوتی، الگ ہوتی ہے. فرق یہ ہے متصل کبھی شروع میں نہیں آئے گی اور منفصل شروع میں آئے گی. یہ فرق ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے. پھر جو متصل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کبھی وہ مرفوع ہوگی، کبھی منصوب ہوگی، کبھی مجرور ہوگی. ٹھیک ہے، مرفوع ہوگی، منصوب ہوگی، مجرور ہوگی، لیکن یعنی لفظاً نہیں ہوگی. یہ بات دوبارہ یاد رکھنا، لفظاً نہیں ہوگی، محلاً ہوگی. لفظاً کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ مبنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مبنی. مبنی پر اعراب نہیں آتا. تمام ضمیریں مبنی ہیں. جیسے یہ اسماء اشارہ ہے نا، آپ نے پڑھے ہیں، یہ بھی مبنی ہے. اسماء اشارہ بھی مبنی ہے.
हाज़ा हाज़ी ये कोई इराब इस पर नहीं आता यानी हाँ, इराब आएगा तो महल्लन आएगा यानी लफ्ज़न इराब नहीं है। मेरे इराब ना आने का मतलब ये है कि बिल्कुल इराब नहीं आता ऐसा नहीं है, बल्कि लफ्ज़न कभी नहीं आएगा, ठीक है? महल्लन आएगा। महल्लन मरफ़ू है, महल्लन मंसूब है, महल्लन महल जगह के एतबार से, महल का माना जगह, तो जगह के एतबार से ये मरफ़ू है, ये मंसूब है, ये जी। अब ज़रा ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल आपने पढ़ी थी कि जो हालत रफ़ी में हो, फिर मैंने हालत रफ़ी बताया था कि ये ज़मीरें फ़ेल मालूम के साथ हो तो फ़ाइल बनेंगी और फ़ेल मजहूल के साथ हो तो नाइब फ़ाइल बनेंगी। और आपको ये कायदा भी लिखवाया था कि फ़ाइल मरफ़ू होता है, नाइब फ़ाइल भी मरफ़ू होता है और मफ़ऊल क्या होता है? मंसूब होता है। अच्छा, फिर आज आगे आगे हमने सबक पढ़ा था ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। तो ज़मीर मंसूब कब होती है? आपने 2 वजूहात पढ़ी थी। एक वजह ये पढ़ी थी कि मफ़ऊल बन रही हो, मफ़ऊल मंसूब होता है और नंबर 2 वजह हुरूफ़ मुशब्बा बिल-फ़ेल के साथ मिलकर ये उनका इस्म बने, यानी ये ज़मीरें हुरूफ़ मुशब्बा बिल-फ़ेल का इस्म बने तो ये भी क्या होगी? मंसूब होगी, ये ज़मीरें मंसूब होगी। किस एतबार से? लफ़्ज़न या महल्लन? महल्लन क्यों होगी? ज़मीर मबनी होती है, ये जवाब याद रखना, ठीक है? लफ़्ज़न नहीं होगी, यानी लफ्ज़ों का मतलब ये है कि उसपे पेश नहीं पड़ेंगे, उसपे ज़बर नहीं पड़ेंगे, उसपे ज़ेर ये लफ्ज़ लफ्ज़ जैसे ज़ैदुन, अब मैं तलफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ों में उसपे पेश पढ़ रहा हूँ। ज़ैदन मैं लफ्ज़ों में इस पर ज़बर पढ़ रहा हूँ। ज़ैदिन मैं लफ्ज़ों में इसके नीचे ज़ेर पढ़ रहा हूँ। तो ये लफ़्ज़न मरफ़ू, मंसूब, मजरूर कहलाता और महल्लन यानी उसपे जगह ऐसी ऐसी जगह में आ गए हैं कि जहाँ पे पेश नहीं पढ़ सकते इसके ऊपर। अब हुआ है इसके आखिर वाव पे ज़रा पेश पढ़ के दिखाएँ, नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? हुरूफ है मसलन इन्ना, इन्ना आप इसके ऊपर पेश पढ़ के दिखाएँ, ये मबनी होते हैं, इस पे कोई यानी एराब नहीं आएगा। हाँ, हुरूफ सारे मबनी है आपको बताया था ना, जो-जो हुरूफ आएँगे वो मबनी है। हुरूफ सारे मबनी हैं, ज़मीरें सारी मबनी हैं, अस्माए इशारा मबनी है। इंशाअल्लाह ये ज़मीरों से फ़ारिग हो जाए तो फिर मुअर्रब और मबनी को लाज़मी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इसमें अहमियत का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक इसके साथ है कि ये मबनी है या मुअर्रब है बस। हाँ, एराब ना लगे हों तो आप जब पढ़ेंगे ना मुअर्रब कौन-सी चीज़ें हैं, मबनी कौन-सी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह आपको मालूम हो जाए कि ये मबनी में से, मुअर्रब में से। अब अगर एराब नहीं लगा, ज़मीरें हैं तो आप समझ जाइए मबनी है। अस्मा इशारा है, एराब नहीं लगा तो आप समझ जाइए मबनी है। आपको बस ज़मीरें याद होनी चाहिए। अस्माए इशारा याद हो तो बस आप हाउलाई हाउलाई के ऊपर एराब ना लगा हो, हाज़िही पर एराब नहीं लगा हुआ, हाज़ा पर एराब नहीं लगा हुआ तो आपने पढ़ना ही हाज़ा है। आँखें बंद करके हाज़ा पढ़ें। अब ये सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है यहाँ पर, उलाइका ही पढ़ना है, उलाइक ही नहीं होगा। हदीस के भी हो सकता है। अच्छा मैं आगे ज़रा चलते हैं। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल बफ़ेल लिखा हुआ था ना, फ़ेल के साथ मुत्तसिल हो, तो नसरनी में ज़मीर कौन-सी है? नहीं, मुत्तसिल है यानी मिली हुई या ज़मीर है। नसरना में नसरना ना ज़मीर है, नसरका काफ ज़मीर, कुमा नसरकुमा में कुमा ज़मीर, नसरकुम में कुम ज़मीर। अच्छा ये अब आप मुझे बताएँगे कि ये ज़मीरें इस फ़ेल के साथ जो मिली हुई है मंसूब है, मरफ़ू है? जी, मंसूब है, ये जवाब मुझे चाहिए मंसूब है। अब मैं अगला सवाल करूँगा महल्लन है या लफ़्ज़न है? महल्लन है, लफ़्ज़न नहीं है क्योंकि अब पेश नहीं पढ़ रहे, लफ्ज़ों में नहीं पढ़ रहे। अच्छा अगला सवाल कर रहा हूँ कि ये महल्लन मंसूब है और मंसूब मफ़ूल होता है ना, तो ये मफ़ूल बन रहे हैं क्या? नसरा का, ये मफ़ूल बन रहा है काफ़, क्यों? तर्जुमा करके नहीं, नाई फ़ाइल नहीं है। नहीं, 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 नाई फ़ाइल नहीं है क्योंकि ये मालूम है ना नसरा, मालूम है, मजहूल नहीं है, इसलिए नाई फ़ाइल नहीं कहेंगे। ठी नहीं, मैं तर्जुमा ज़रा करता हूँ फिर आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। नसरा
اس ایک مرد نے کا آپ کی مدد کی. نصرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا. اس ایک مرد نے آپ کی مدد کی، تو اس میں فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر. ہوا ضمیر. وہ جو ہوا ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع. فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو وہ ہوا ضمیر محلن مرفوع ہے یا لفظن ہے؟ محلن مرفوع ہے. ٹھیک ہے، فاعل آ گیا. اب یہ کاف ضمیر مفعول ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظن محلن منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا. لفظن یہ جو منصوب ہے وہ علامت ہے، یعنی مذکر کی. کاف کے اوپر زبر آیا تو یہ مذکر کی علامت. اس کے نیچے زیر آ جائے، آگے دیکھیں نصارہ کی آگے آ رہا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. یہ جو کاف کے اوپر زبر ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ لفظوں میں منصوب ہے، یہ محلن منصوب ہے کیونکہ ضمیر ہے. اس کو بھی محلن کہیں گے، لفظوں میں نہیں کہیں گے. اچھا، ضمیر منصوب متصل بحرف، یعنی حروف مشبہ بالفعل. اننی، اننا، انکا، انکما، ان سب میں جو ضمیریں ملی ہوئی ہے، ان ضمیروں کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے، خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. تو یہ ضمیر منصوب ہے، مرفوع ہے، مجرور ہے. منصوب ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ محلن ہے لفظن ہے؟ منصوب. محلن منصوب ہے. چلیں جی آگے مجرور متصل پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ ضمیر متصل ہوتی ہے جو حالت جری میں ہو. یہ بھی 14 ضمیریں ہیں جو کبھی اسم کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنتی ہے اور کبھی حرف جر کے ساتھ مل کر مجرور بحرف جر بنتی ہے. تو جہاں ضمیر حرف جر کے ساتھ آ جائے نا، تو وہاں کیا کہیں گے کہ یہ مجرور حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اور یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی محلن ہوگی، مجرور ہوگی، محلن ہوگی، لفظن نہیں ہوگی. دے دیجیے گا. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ایک لفظ آیا یہاں پر مضاف الیہ بنتی ہو. آپ نے یہ لکھ لینا، یاد کر لینا ہے کہ مجرور دو چیزیں ہیں بس. مجرور کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزوں کی وجہ سے کوئی اسم مجرور ہوتا ہے، بس دو. ایک حروف جارہ اور ایک مضاف کی وجہ سے. ہاں، کوئی اسم مجرور ہوگا تو دو وجوہات ہوں گی. ایک تو یا حروف جارہ کی وجہ سے، نمبر دو مضاف کی وجہ سے. دیکھو، لی، میں کہتا ہوں لی، لنا، لکا، لکما، ان سب میں لام حرف جر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے حروف جارہ کی مثال. اور کتابی، کتاب مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ، تو یا ضمیر مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور ہے. محلن ہے لفظن ہے؟ بتائیں، ضمیر ہے نا. محلن مجرور ہے. تو مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے یہاں پر؟ آپ سے پوچھوں. یہاں اضافت، مضاف. کتاب مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ؟ میری کتاب، تو یہاں نسبت ہو رہی ہے کتاب کی میری طرف، تو یہ اضافت ہے، مضاف الیہ. کتابنا میں بھی ایسا ہی ہے، کتابوں کا، تو یہ اضافت ہے. کتاب کی وجہ سے ضمیر کیا ہے؟ مجرور ہے محلن. اور لی لنا میں لام حرف جر کی وجہ سے یہ ضمیر مجرور ہے محلن، لفظن نہیں ہے. بس یہیں تک رکھیں انشاءاللہ، باقی پھر اگلے سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.